اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام ہدایت اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام محترم ناظرین سے معذرت خواہ ہوں اپنی طرف سے بھی اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے بھی کہ جو ہمارا پروگرام 8 بجے شروع ہونے والا تھا تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اس کی وجہ بھی آپ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں۔ جو پروگرام براہ راست آپ لیوٹن سے نشر ہو رہا تھا، ملاحظہ فرما رہے تھے رسول خدا کے حوالے سے، تو میں چلتا ہوں اب اپنے مہمان گرامی کی طرف جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قبلہ مولانا سید عباس عابدی صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں انہیں، اور ہمارے محترم قبلہ غلام حسین عدیل صاحب تشریف فرما ہیں، میں ایک بار پھر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے فاؤنڈرز اور ڈائریکٹرز کہہ لیں یا بانیان کہہ لیں، جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں فارمیٹ کے حوالے سے کہ ہم اور قبلہ جو ہیں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا ہدایت ٹی وی کے حوالے سے اپڈیٹ بھی دیں گے، اور جو پروگرام انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہیں اس حوالے سے بھی آگاہی فرمائیں گے۔ تو میں ملتمس ہوں اپنے مہمان قبلہ مولانا سید عباس عابدی صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے بھائی آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جتنی بھی مناسبتیں خوشیوں کی ہیں ان پر ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپڈیٹ کے لیے کہا تو ہدایت ٹی وی یقیناً ہمارے ناظرین و ناظرات کے حافظوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ پوری اس اللہ کی زمین پر، خاص کر مغربی دنیا میں، جی ہدایت ٹی وی پہلا وہ چینل ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کو میڈیا میں لا کے متعارف کرایا، اور یہ پہلا ٹی وی چینل ہے کہ جس نے علی ولی اللہ کی اذان تمام کے کانوں تک پہنچائی، اپنوں اور غیروں سب کے کانوں تک پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ جی ہدایت ٹی وی پہلا وہ چینل ہے کہ جس سے پہلے گو کے خواب بہت لوگوں نے دیکھے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو عملی جامہ پہنائے۔ ہم دو سرپھروں نے، دو عشق کے ماروں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں چور نہ کسی طرح کی کوئی ظاہری مادی پلاننگ کے تحت، نہ کوئی خاص میڈیا کے تجربے کے ساتھ، بلکہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کوشش کا آغاز کیا۔ طالب علم ہے، میں اپنے لیے تو ضرور کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ قبلہ کے لیے میری طرف سے کہنا کہ طالب علم ہے، جسارت ہو۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بات ہم آپ کی جسارت کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے نمائندگی میں کہہ رہے ہیں۔ شروع کیا الحمدللہ، یہ 2008 کے دسمبر کے 16 تاریخ کی بات ہے، غدیر کا دن تھا۔ اعلان ولایت کے ساتھ ہدایت نے اپنا وجود ظاہر کیا۔ معرض وجود میں جب آیا تو دلوں کی دھڑکن بن گیا، مومنین کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھیے جب پہلا
کوئی ایسا خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں بھولتا اور بھلانا بھی نہیں چاہیے. ہر مومن و مومنہ کو اس وقت اس پہلے والے ماحول کو پھر سے اپنے اذہان عالیہ میں لانا چاہیے. تو بہرحال شروع کیا تو جب ہم نے سائن کیا تھا چند گھنٹوں کے لیے ہم نے کسی اور نجی چینل کے اندر ہدایت کے پرچم کے ساتھ، ہدایت کے لوگوں کے ساتھ ہم نے جب شروع کیا تھا تو 6 گھنٹے کے لیے تھا اور کسی سے ہمارا کوئی خاص ایسا تعلق بھی نہیں کہ ہم پہلے سے پیسے جمع کر لیں تو پھر ایسا کام کریں. اگر یہ اس بات پر ہمارا یقین تھا اور آج بھی اس یقین پر قائم ہے کہ اگر کام اپنے لیے ہو تو اپنی چادر دے کے پیر پھیلاؤ، لیکن اگر اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے لیے ہے تو اپنی چادر پر نظر نہ ڈالو بلکہ خدا کے خزانے پر توجہ رکھو. خدا کا خزانہ لا یتناہا، کس کے اندر کوئی حد نہیں ہے مقرر کہ بس یہی ہے، اسی کو خزانے خدا کہتے ہیں، نہیں. تو پھر ہم نے اس خزانے غیبی پر توکل کرتے ہوئے سائن کر دیا. سبحان اللہ. کر کے شروع کیا. جب آئے الحمدللہ مومنین و مومنات نے اس کو اپنا سمجھا، اپنی آواز سمجھ کر بھرپور اس کا ساتھ دیا. ماشاءاللہ. کچھ ہی دنوں میں پورے اس ٹی وی چینل کو ہی ہدایت ٹی وی نے اپنا کر لیا. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، تجربات بھی حاصل ہوتے رہے. کتنے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو خالی ہاتھ شروع کر کے ہمیں بھی مروائیں گے، خود بھی مریں گے، شاید 40 دن میں بند ہو جائے گا، شاید جو ہے یہ سال بھر نہیں، سال تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ زیادہ 3 مہینے میں جو ایکسپرٹیز تھے وہ کہتے زیادہ 3 مہینے. پیشن گوئیاں ہونے لگیں جناب. ہمیں جو ہے کہا جانے لگا کہ آپ نے خود بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، اب مذاق بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم نے توکل جو کیا تھا امام عصر سے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل بھی کیا کہ آپ اگر ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں تو آپ کی مدد دکھائی دے، چاہے بھلے آپ کو کوئی دیکھ سکے یا نہ سکے. وہ الحمدللہ مومنین نے کیا، سلسلے کو اس طرح آگے بڑھایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان رکھا، بھوک اور پیاس کے درمیان رکھا، ہمیشہ اس کے خزانے کو اس کی ضرورت کے مطابق ہی بھرا اور لوگوں نے جتنی مددیں کی اس سے ایک سلسلہ خوبصورت تو چل رہا تھا. مگر جس طرح سے دوسرے چینلوں کے پاس پیسوں کی بھرمار ہے، جھنکار ہے، ڈالرز کی، پاؤنڈز کی، ریالز کی اور دیگر مختلف کرنسیوں کی، اس کو اللہ نے کہا نہیں، تم ہو فقیر مگر انڈیپینڈنٹ، آزاد. تم کسی سے وابستہ نہ رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس کے آخری وارث کے ساتھ تمہارا تعلق رہے. اللہ نے مدد کی یقیناً، لیکن چونکہ خزانہ اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم پروڈکشن پہ بھی کام کرتے، ہمارے مختلف جگہوں پر نمائندے بھی ہو جاتے، ان کی تنخواہیں بھی اچھی ہوتی، ہمارا اسٹاف پوری اس دنیا کے جتنے چینلز ہیں سب سے کم اسٹاف ہے اور بہت محنت کرنے والا اسٹاف ہے. ہر طرح کا جو ہے وہ تعاون کرنے والا اسٹاف ہے، محنت پہ محنت کرنے والے ہیں. ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم کسی کو اپنی جیب سے نہ تنخواہ دے سکتے تھے، نہ دے سکتے ہیں، نہ آئندہ بھی دے سکیں گے. جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہم کرتے رہے اور اس ماحول میں اپنائیت نام کی ایک ایسی چیز بن گئی کہ ہمارے اسٹاف کو فیملی کے طور پر تصور ہم نے کیا، انہوں نے بھی فیملی کا وہ جو بے تکلف ماحول ہے اس کو اپنایا. بہرحال سبحان اللہ الحمدللہ آج اس ہدایت ٹی وی کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہمارے اور بھی چینلز آ گئے اور ہم یقیناً اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش ہیں کہ چلو
ایک قدم ہم نے اٹھایا اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تو اس میں پھیلاؤ آیا. واہ سبحان اللہ. کہاں وہ لوگ کہ جو سوچ رہے تھے کہ یہ جو ابھی چراغ جلا یہ بھی بہت جلدی گل ہو جائے گا, اور کہاں آج کا دن کہ جس دن ایک کی جگہ پہ اور مزید 3 چینلز اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ معرض وجود میں آئے. یہ تو یہ اس خلوص کا ایک ادنا سا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بدلے اور مزید ہو گئے. ماشاءاللہ اس میں پھیلاؤ آیا. سبحان اللہ. ہم نے دوسرے چینلز کو اپنے تجربے دیے, ہم نے دوسرے چینلز کو اپنے سٹاف دیے, اپنے ٹرین شدہ افراد دیے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو گلستان سمجھیے کہ مختلف ٹیبلوں پر جو گلدستے پڑے ہوتے ہیں, ایک گلستان کوئی ہے کہ جو گلشن کو تیار کر کے اور اس کو گلدستہ بنا کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے, اور وہ مارکیٹ میں جو ہے لوگ جو ہے پسندیدہ اپنے پھول چن کے ادھر اپنے زینت کا اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں. الحمدللہ اس اعتبار سے ہم بہت خوشحال بھی ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہم کہنا چاہیں گے ناظرین و ناظرات, پوری توجہ سے اس میری حقیر کی ان 2 باتوں والی اپیل پر توجہ کیجئے. بسم اللہ بسم اللہ. صرف اور صرف 2 باتیں کرنے جا رہا ہوں. اس کو نہ بھولیے کہ یہ پہلا ہے, اور اس کو نہ بھولیے کہ یہ آپ کا اپنا ہے. یہ 2 باتیں ہیں. بسم اللہ. یہ پہلا ہے اور آپ کا اپنا ہے. یہ کسی فیملی کا نہیں ہے, کسی فرد کا نہیں ہے, کسی ملک کا نہیں ہے, کسی لابی کا نہیں ہے, کسی خاص خطے کے لوگوں کا نہیں ہے, کسی ایک خاص زبان بولنے والوں کا نہیں ہے. یہ مکتب اہل بیت اطہار کی نمائندگی کرنے والا آپ کا اپنا ہے. آپ پیسے دیں گے یہ چلے گا, آپ نہیں دیں گے. ہم کسی جگہ سے خزانے سے نکال کر کے لگانے والے نہیں, ہم لگا بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود اس کے ساتھ اس طرح اپنے دل و دماغ کو لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ لوگوں کی لگاتار مدد ہوگی, یہ چلتا رہے گا. اگر آپ کی مدد میں کمی ہوگی, خدا نخواستہ, میں تو یقین جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں موجود کہ جو حقائق کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس کے گرانے کی کوشش کی گئی, کوئی بھی نہ کہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی. بہت سازشیں ہوئی اور ہوتی رہ رہی ہیں. آئندہ بھی اس سازشوں کو ہم جو ہے آنکھوں سے اپنے دیکھ رہے ہیں. اس کو خدا را مضبوط کریں آپ کا اپنا سمجھ کر, اور اس بات پر ہر کوئی توجہ دے, ہر کوئی توجہ دے کہ اس پہلے علم کو اگر گرا دیا گیا, اگر اس پہلے بنیادی چینل کو نقصان پہنچایا گیا تو باقی چینلوں کا بھی برا حال ہوگا. یہ بات ہر کوئی نوٹ کر لے, کیونکہ جب فاؤنڈیشن ختم ہو جائے گی, بنیاد ختم ہو جائے گی, تو دیواروں کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں, کوئی بھی اس کا باقی رہنے کا ثبوت نہیں ہے, امکان نہیں ہے. لہٰذا ہر کوئی کوشش کرے. ہماری اپنی طرف سے کوششیں ہیں, کوتاہیاں کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم کوتاہیوں سے مبرہ ہیں, لیکن ہمارے اس اخلاص کی بنیاد پر آج ہم اہل بیت اطہار کی آواز پر لبیک کہنے والے دیکھ رہے ہیں. آج ہم دیگر چینلز دیکھ رہے ہیں, رونقیں دیکھ رہے ہیں, اور گھر گھر میں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے. اس میں بہرحال بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ بات ہے کہ اگر امت مسلمہ بھی اس بات کو سمجھتی تو آج ٹھوکریں نہ کھاتی. امت مسلمہ بھی بھول گئی کہ کس کی محنتوں کا نتیجہ اسلام ہے. امت مسلمہ بھی بھول گئی کہ عمران کے گھر سے پلے ہوئے یہ بچے ہیں کہ جو اسلام کو بچائے ہوئے ہیں. یہ اس گھرانے کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں اور نمازیں مسجدوں میں قائم ہوئی ہیں. آج اگر ملا کو روٹی بھی ملتی ہے, وہ کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی مکتب کا ہو, تو اس پر اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا بڑا احسان ہے. تو اس لیے چونکہ امت نے بھی اس پہلے کو بھلا دیا, اس پہلے قربانی دینے والوں کو بھلا دیا, محسنوں کو بھلا دیا, امت نے ٹھوکریں کھائی. ہدایت ٹی وی بہرحال پہلا ہے. اس پر آپ سب کو نہ تنہا خالی سمجھنا ہے بلکہ اس کو مضبوط بھی کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں فی الحال اتنا ہی کافی. جزاک اللہ, بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان غلام حسین عدیل صاحب بھی تشریف فرمائے.
میں ملتمس ہوں قبلہ سے کہ آپ بھی کچھ فرمائیں. جی بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. بسم اللہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بسم اللہ. قبلہ مولانا سید عباس عابدی صاحب کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتوں اور وہ جو رحمت واسعہ ہے بے شک کہ جس کا آپ دعائے کمیل کے پہلے جملے میں بھی آپ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اس رحمت واسعہ کا توسل اختیار کرتے ہوئے اور وسیلہ مانگتے ہوئے دعا گو ہیں کہ جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں اور منسلک ہیں اپنی ایسوسیشن رکھے ہوئے ہیں ابتدائی دن سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے اس کی سپورٹ کی ہے اس کی مدد کی ہے دامیں درہمیں سخنیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں آباد فرمائے. الہی آمین. اور جو مرحومین ہو گئے ہیں ہمارے بعض ہدایت فیملی کے ممبرز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا وہ گھر اچھا کرے الہی آمین. اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. الہی آمین. ہدایت ٹی وی باہر کیف اس کی خصوصیات ہیں ابھی آپ نے بھی سنی ہیں قبلہ نے بھی فرمائی ہیں کہ ہدایت ٹی وی کی بعض ڈسٹنکشن رہی ہیں. ان میں سے ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ اس نے یعنی کسی قسم کی کوئی محدودیت نہیں رکھی ہے. لیمیٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں رکھی ہے کہ یہ خاص ایک مثلا مسلک کا ہے یہ خاص ایک سکول آف تھاٹ کا ہے بلکہ ابھی آپ نے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ 3-4-5 گھنٹے کا لائیو پروگرام تھا. آپ لینے کا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ محترم کرو سید سرکار مرشد کو وعلیکم السلام. بسم اللہ. کون صاحب فرما رہے ہیں کہاں سے؟ سید علی جان چھالوٹو سے. بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ. بات کچھ ایسی ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے نا عقل مند کے لیے جو بات عقل پہ پوری اترتی ہو وہ اسی کا ساتھ دے گا. بے شک. بسم اللہ. اور جس کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہمیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا اس دنیا میں ہر ایک کی تمنا تھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور وہ اس میدان میں اتر آئے اور جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا اور قبلہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ بھروسہ اللہ پہ کر کے آل محمد کے مشن کو لے کے آگے بڑھے. اور پہلی صدا جو علی ولی اللہ کی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کسی بات سے اس پر میں آپ سے اس پہ بحث کر سکتا ہوں عقل کے ساتھ دلیل کے ساتھ لیکن علی ولی اللہ پہ کمپرمائز نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ بات ہے کہ محمد اور آل محمد کیونکہ سرکار دو جہاں کو ہمارے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہم کو اور ساری کائنات کو ان کے لیے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. اور جب اللہ نے احسان کیا کہ ہمارے لیے ایسے رسول اور آل رسول پیدا کیے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس احسان کا شکر ادا کریں. اگر ہم آج شکر ادا نہیں کریں گے
تو کل تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. جی. تو میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ان کے منہ پہ خوشامد نہیں علماء کے, لیکن ان کے ظرف میں جس طریقے سے, جس آسن طریقے سے اور بڑے میٹھے طریقے سے انہوں نے لوگوں کے وہاموں کو دور کیا, اور اس شیعہ قوم کے جتنے الزام تھے صاف کیے, اور آج تک یہ بدتمیزیاں بھی ان سے ہوئی یہیں بیٹھے ہوئے. لیکن اگر ہمیں کچھ بھی احساس ہے کہ ہمارے علماء ہیں, یہ ہماری عزت ہے. جب یہ ہمارے لیے ہمیں انہوں نے سرخرو کیا ہے کہ ہمارے اوپر سے الزام اتارے ہیں, لوگوں کو بتایا کہ سچی بات کیا ہے, تو آج ہزاروں کے حساب سے, سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے اس در آل محمد پہ انہوں نے پہنچا دی ہے, تو ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ کوئی بھی ہو, ایک ماں بارگاہ میں ہمارے علماء شروع سے مجلسیں ہر جگہ نہیں پڑھتے آئے, تو کوئی شیعہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ میں چلا جائے, والے محمد کا ہی وہ در ہو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ بھی بات آل محمد کی ہے, یہاں بھی بات آل محمد کی ہے. تو بات یہ ہے کہ مچھلی سمندر میں پیدا ہوتی ہے, اپنی پیدائش سے 100 میل بھی دور چلی جائے رہتی سمندر میں ہی ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتی. سبحان اللہ. شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کو, اچھا معذرت کے ساتھ, بسم اللہ, آپ فرما رہے تھے. جی جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہدایت ٹی وی میں ایک خاص جو ڈسٹنکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی آپ قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولا علی مدد بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ظہیر بھائی. مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بس ماشاءاللہ اچھا پروگرام چل رہا ہے. میرا میسج یہی ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکے ٹی وی چینل کی سپورٹ کریں. جزاک اللہ. جہاں سے بھی محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں, جو دوسرے بھی سنتے ہیں ان کے لیے بھی فائدے مند ہے. بے شک. میں کہوں گا کہ ہر چیز کو بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. والا کہ اس لیے کہ مولانا حضرات نے بہت خدمت کی ہے اس ٹی وی چینل کی, ہم اس چیز کے گواہ ہیں. مولانا دیر صاحب, مولانا عباس عابدی صاحب اور کافی علماء. اور میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں تک میری بات جا رہی ہے, جو بھی چینل ہو جہاں سے محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے. ظہیر صاحب, ہم بھی نہیں بھولتے کہ آپ شروع سے ہی لگاتار ہدایت ٹی وی کے سپورٹر رہے ہیں. ایک دفعہ ابتدائی کے دن تھے, یہ گھر اپنے لے گئے اور ان کی ساس, ان کی وائف نے اپنا سارا زیور ہدایت ٹی وی کے نام کر دیا. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے ظہیر صاحب اور ظہیر عباس جیسے ہمارے سینکڑوں مومنین مومنات ہیں کہ جو اس ہدایت ٹی وی کے بانی سمجھے جاتے ہیں. امام کا ذکر ہے, مولا کا ذکر چل رہا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ ظہیر عباس, اللہ آپ کو سلامت. بے شک, زندہ باد. بے شک, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوبصورت بات فرمائی, جزاک اللہ. جی قبلہ بسم اللہ فرمائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو لیمیٹیشن ہیں, محدودیت ہے ہدایت ٹی وی میں ختم کی گئی. آج بھی آپ نے دیکھا کہ پروگرام آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے مسلسل لائیو پروگرام آیا, اور جس میں اہل سنت تھے, شیعہ تھے, سارے سکالر وہاں پہ موجود تھے. ہمارے پاس انٹرفیتھ کے پروگرام, یہودی آتے ہیں, عیسائی آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, اور آ کے پروگرام یہاں پہ, اگرچہ میں پتہ ہے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, ان کا مکتب کیا ہے, لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے. حقیقت میں چونکہ یہ دسترخوان اہل بیت ہے. بے شک, سبحان اللہ. دسترخوان اہل بیت سے جہاں پہ مسکین آ کر کھاتے ہیں, یتیم آ کر کھاتے ہیں, وہاں پہ اسیر بھی آ کر کھاتے ہیں, اور ان میں کسی قسم کی جو وہاں سے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے بالکل برابری کا ہوا کرتا ہے, اپنائیت اس میں ہوا کرتی ہے. اور یہ سلیقہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا. اس میں کسی قسم کی, جس طرح ہمارے بڑے محترم ہیں علی جان شاہ صاحب, ان کو ٹھیک ہے آتے رہے کالرز ابتدا میں. مجھے یاد ہے کہ جب یعنی آپ کی تو بات ہی چھوڑیں, ایک گھنٹے کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے, جی اچھا معذرت, ہمارے ساتھ ایک کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی بخاری سے صاحب. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ بخاری صاحب. بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے, بسم اللہ سے. جی آپ کی خدمت میں کہ بابی صاحب کی سن رہے ہیں اور بابی صاحب کے لیے بہت بہت شامل کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ کس نے لکھا ہے کہ زندگی باب مخالف سے نہ گزا ہے اوقات, یہ تو اونچا بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ. پتہ نظر اس کے کہ بجا فرمایا. کوئی کیا کر رہا ہے, کیا کرنے والا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات سے غلط نہیں ہونی چاہیے. ہاں ڈیفینڈ کرنا یہ ایک بنیادی حق ہے. جی بالکل جی بالکل, بجا فرمایا. ہر آدمی میں ہونی چاہیے بے شک. اور اس کی اگرنس ہے ہمیں انشاءاللہ, وہ ہم کریں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. شاید یہ مناسب ہوگا کہ والدین کا جو حق ہوتا ہے, چاہے بچہ بڑا ہو کے نامرادی پہ آ جائے یا بدتمیز ہو جائے یا جس طرح بھی ہو, والدین پھر بھی والدین ہوتے ہیں. یہ اس بچے کی قسمت پہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب کچھ نہیں تھا تو وہی والدین اس کو لے کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس امید سے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بے شک بے شک بے شک. جب اولاد نالائق ہو جائے تو کوئی بات نہیں, زمانے میں ایسا ہے, چلتا رہا بھی ہے, چل بھی رہا ہے اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے. تو الحمدللہ حضرت محمد والے محمد کی آواز بلند کرنے کے لیے جو پرچم تھا آل محمد کا, وہ سب دنیا جانتی ہے, پوری دنیا سے آگاہ ہے کہ وہ صرف اور صرف حضرت ہی کے شخص میں یہ بات اس سے میں آتی ہے کہ آل محمد کا علم جو ہے بلند کیا, اور انشاءاللہ تا دن قیامت یہ بلند رہے گا انشاءاللہ. الہی آمین. صرف اور صرف ہمیں یہ اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ واحد چینل ہے دنیا کا کہ جو کسی بھی ایجنسی کے ساتھ, کسی بھی ادارے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. جی آفر تو بڑی بڑی جو ہے مختلف وقتوں میں ہوتی رہی ہیں, لیکن پھر یہ اس میں اپنائیت نہیں بچی رہے گی. یہ بات ہم سمجھتے ہیں بخوبی کہ اگر یہ کسی کے ہاں چلا جائے تو پھر جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آزاد شاید وہ نہیں رہے گا. جی تو ہم ایک بات کو سمجھتے ہوئے پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ بڑی ساری ڈپریشن بھی رہا ہے. تو الحمدللہ جو نا امیدی کے یا پریشانی کے بادل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ماشاء اللہ چھٹ رہے ہیں, اور امید ہے کہ بابی صاحب اور بابی صاحب اور میرے ساتھ ایک کے حصے میں جس جان فشانی کے ساتھ سب محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ حضرت وقتی ضروریات نہیں, اپنے آنے والے وقت کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھیں گے. اور اس کے لیے تمام مومنین و مومنات کا پوری دنیا سے, یورپ سے, یو کے سے تعاون جو ہے وہ بہت زیادہ درکار ہے. بے شک. اور میرے سمیت میں سمجھتا ہوں کہ ادنا سا جو ہے وہ تابعدار ہونے کے, ادنا سا نوکر ہونے کے ناطے اپیل کروں گا تمام دوستوں سے, مومنین سے, مومنات سے, کہ ہدایت کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں. سبحان اللہ. جب تک ہم اس لیول پہ اس کو نہیں لے کے آئیں گے, اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے, تو شاید جو اس سے امیدیں ہمیں کرتی ہیں وہ اس سے بھی پورا اترنے میں ہدایت سے بھی مشکل ہوتی ہے. کہ آپ دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت بات کہی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. محترم ناظرین, آپ کا پروگرام جاری و ساری ہے. میں ایک دفعہ پھر ایک جملہ صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے یورپ میں جیسے ہمارے سجاد حسین بخاری صاحب ہیں, اس طرح جام فشانی کرنے والے اور ہدایت کی مخلصانہ خدمت کرنے والے اور مل جائیں تو پھر یقیناً ہدایت ٹی وی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. معذرت کے ساتھ قبلہ ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خدمت محمد السلام اور جناب مولانا ڈاکٹر عزیز صاحب کی خدمت محمد السلام اجاز سے کربلائی عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ جناب. آپ کو سلامت رکھے پاک کے چشمے بدور, اور یہ چینل ہمارا شادر آباد رہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ فخر ہے, امتیاز ہے کہ سب سے پہلا چینل جو ہے وہ ہمارا ہدایت ہے, اور اس ہدایت ٹی وی سے ہی ہم نے علی اللہ کی آواز سنی ہے. یہاں سے علی کا ذکر ہوتا ہے, ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. تو سب سے پہلے جو امتیاز ہے
وہ اس کے بعد ہے. اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دینی. جس طرح پیغمبر خدا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو ہدایت کا مطلب ہے ہدایت دینا. پیغمبر ہدایت دینے کے لیے آتے, تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں, تو انہوں نے تعلیم دی. جو ایسے بچے تھے, ایسی دنیا تھی, ان کو راہ پہ لائے. تو ہدایت میں تعلیم دے کے, ان کو شعور دے کے, ان کو پالا, پال کر اب کہا کہ چلے جاؤ جا کے محمد والے محمد کا ذکر کرو. تو جہاں پر بھی وہ محمد والے محمد کا ذکر کریں گے ثواب اہل ہدایت کو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے ہدایت کی بنیاد رکھی ہے, اور جو بھی یہاں سے مستفید ہوگا اس کا جو سلسلہ صدقہ جاریہ ہے وہ ہدایت کے پاس ہی آئے گا. ہم کو جو ہدایت ملی اور دنیا کو جو ہدایت ملی اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتی رہے گی, تو ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے علماء دین دیے کہ واقعاً کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اور انہوں نے اس کو چلانے کے لیے سے ہمت آئی ہے ان کے پاس. یہ مولا کا کرم ہے, یہ امام زمانہ کا کرم ہے, محمد آل محمد کا کرم ہے کہ کون سی ہمت آئی. تو یہ انہوں نے قدم رکھ کے اس میں کود گئے. واقعی قبلہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. تو میں نے, میرا دل بہت خوش ہوا جب وہ بات ہو رہی تھی. قبلہ صاحب بس میری یہی گزارش ہے کہ جب ناچیز نے بھی اپنے شاہ صاحب ہمارے ساتھ جو فوت ہو گئے ہیں, باقر نقوی صاحب وہ میرے بانی ہے اپنا امام بارگاہ آلودہ سینٹر کے, وہ پچھلے دنوں میں فوت ہو گئے ہیں. ان کی التماس سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ علیم میں لندن میں تھے, لندن میں چلے گئے گلاسگو سے. تو ان سے میں نے کہا شاہ صاحب مجھے نیا ادارہ چاہیے. تو کہتے ہیں یار ایک تو ہے, اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ہم کیا کریں کیسے کریں. تو اللہ نے نہ جانے کہاں سے مدد کی تو ہم کامیاب ہو گئے ادارہ بنانے میں. اور مجھے فخر ہے کہ یہ جو ہمارے ستارے ہیں, یہ جو ہمارے علماء دین ہیں, مولانا سید عباس عابدی صاحب اور مولانا غلام حسین عدیل صاحب, ایک تو ان کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں, یہ چشمہ ہدایت ہے, اور انہوں نے اس قدر ہمت کر کے اس میں قدم رکھا اور یہ قدم جاری ساری ہے. اس سے لوگوں نے تعلیم دی, اور تعلیم لے کے یہ بچوں کو کہتے ہیں آپ جائے, آپ جا کے یہاں پر بھی جائے, محمد والے محمد کا ذکر کرے, اور وہ محمد والے محمد کا ذکر سارے کا سارا ان کا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ہماری دعائیں سامنے دل میں سکھنے ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمارا دم ہے وہ ہم ہدایت کے ساتھ ہیں, محمد والے محمد کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, چشمے بدور, اور اپنی دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ بھائی صاحب, خوبصورت بات ماشاءاللہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہ یہ فون کر کے حوصلہ دیتے ہیں, یہ ہمارے ریگولر ممبر بھی ہیں اور مالی طور پر بھی ہدایت ٹی وی کی مدد کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. الہی آمین. معذرت کے ساتھ ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. میں امید کی کرن, امید نہ امید کی کفر ہے, امید کی کرن چل پڑی ہے. بے شک, ماشاءاللہ. جو بندے عقل مند ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہوں اسی کو کبھی نہیں کاٹنا چاہیے. جی بالکل, بجا فرما رہے ہیں, اس ڈال کو نہیں کاٹنا چاہیے. اور یہی علی ولی اللہ جو ہے ہماری نجات کا سامان ہے. بے شک, بے شک. تو اگر میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں یا روزے, میں ان پہ بھروسہ کیسے کروں جبکہ علماء بیٹھے ہیں. میں ایک اشارہ کروں گا, مجھے ذہن میں نام نہیں آ رہا, بسم اللہ, کہ ایک پاک امام نے کہا کسی نے صحابی سے کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ. تو جب نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ 40 سال میں تمہیں نماز پڑھنے بھی نہیں آئی. تو میں کون ہوں جو اپنی نماز پہ بھروسہ کروں اور ولایت علی کو چھوڑ دوں؟ اللہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک سادہ سی بات ہے. اور کیونکہ جس دیوے میں رب بالدا ہے وہ کسی کو کدی نہیں بجھتا. سبحان اللہ, بے شک, بے شک. جہاں تک آواز جا رہی ہے, میں ان علماء کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری شیعہ قوم کی آل محمد کے دین کی بہت خدمت کی ہے, سبحان اللہ, اور بے لوث ہو کر کی ہے. اور جیسے جیسے الزامات انہوں نے لیے اپنے اوپر اور آل محمد کے دین پر فقہ پر جو الزام تھے ان کو صاف کیا.
یہ ہمارے لیے صاد فخر بھی ہیں, اور ہم ایک کی اگر عزت نہ کریں تو ہم کسی کی بھی عزت نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, محبت ہے آپ کی, حوصلہ افزائی بھی ہے ماشاءاللہ. جی قبلہ آپ فرما رہے تھے اس سے پہلے. جی قبلہ بھی میرے خیال میں کچھ آپ عرض کر رہے تھے. بسم اللہ, بسم اللہ قبلہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں 1 گھنٹے کے لیے ہدایت سے پہلے 1 گھنٹہ جو شام غریبہ کا پروگرام ہوتا تھا, اس کے لیے مجھے کالز آ رہی ہیں. معذرت ہے قبلہ, میں ہمیشہ آپ کو روک دیتا ہوں, معذرت ہے. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. نقوی بول رہا ہوں. جی بسم اللہ, بسم اللہ فرمائیے. ماشاء اللہ دونوں علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جی, جن کے ذریعے یہ ایک دیا تھا جو صحرا میں جلایا گیا تھا, جو جلتے جلتے آج اس صحرا کو نخلستان میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نخلستان اب بنا ہے, اس کی چھاؤں میں آ کے ہر قافلہ آ کے اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ. اپنی پیاس بھی بجھاتا ہے اور سکون بھی آتا ہے, سراب بھی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اور پھر سکون ہی نہیں, صرف اس کے بعد تر و تازہ ہو کے نئی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ وہ دیا ہے, یہ وہ روشنی ہے جو دیے سے دیا جلتا جا رہا ہے, روشنی بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک سورج چاند جائے گا وہ تیرا نام. سبحان اللہ, بہت خوب ہے, بہت خوب. آپ نے ابتدائی دنوں میں نعرہ لگایا تھا, اور اس نعرے میں بڑی برکت بھی ہے. دیکھیں الحمدللہ 7 سال ہو گئے, جو لوگ 3 مہینے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ 3 مہینے میں اس کا فاتحہ پڑھ لیا جائے گا, اس نعرے میں نہیں. بات صرف اتنی ہے قبلہ کہ آپ نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا, جی ہلو جی یہ ہے کہ جب آپ نے پروگرام شروع کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اس کی سرپرستی قائم آل محمد کیا ہے. بے شک, تو جس کی سرپرستی قائم آل محمد کریں, اس کو نہ 3 مہینے کی ضرورت ہے, نہ 3 سال کی ضرورت ہے, نہ 3 صدیوں کی ضرورت ہے. جب تک وہ خود ہے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے. بہت خوب. تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا کریں گے. بے شک, بے شک. تو وہ ذکر جو ان کا ہو رہا ہے تو ان کا ہی ذکر یہاں پہ چلتا ہے, اور ان کا ہی ذکر چل رہا ہے, تو ہم کیسے کہیں گے کہ اس کو کوئی روک سکے گا؟ بے شک, کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے, جزاک اللہ نقوی. اور نہ ہی یہ رکے گا. بات صرف اتنی ہے کہ ہر انسان جب کسی, میں ایک مثال دے کر کہتا ہوں کہ میں جب آپ کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف یہ بات آ جائے نا کہ آج میں نے آل محمد کی باتیں سننی ہیں, تو وہ سننے کے لیے مجھے تھوڑی سی آسانی پیدا کرنے کے لیے جو چاہیے تھا وہ آسانی مجھے ٹی وی چینل نے دی. ماشاءاللہ. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی سنتا ہوں, میں بازار سے چلتا ہوا بھی دکان پہ جاتا ہوں تو وہاں بھی سنتا ہوں, اور میں گھر کسی دوست کے گھر میں جاؤں تو وہاں پہ بھی یہ سنتا ہوں. آل محمد کے ذکر جو ہے ٹی وی چینل سے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ میرے لیے اتنی آسانی پیدا ہو گیا کہ میرے گھر سے لے کے بازار سے لے کے دوست کے گھر تک جہاں بھی جاؤں مجھے یہ ہدایت نہ ملتی ہے, اور ہدایت لے کے آج میرا غیور عباس بیٹا بھی ہو گیا کہ وہ آپ سے بات بھی کر سکتا ہے, سوال بھی کرتے بھی ہیں. پہلے تو تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے علم دیا قوم کو کہ آج ایک وقت وہ تھا قبلہ کہ ہم جب کبھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا تھا نا تو ہم علماء کی طرف بھاگتے تھے, جاتے تھے اور پوچھتے تھے اور ڈھونڈتے پھرتے تھے. لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آج سوال کرنے والے کم ہو گئے ہیں. پہلے سوال کرنے والے زیادہ تھے, جواب دینے والے کم تھے. آج جواب دینے والے سوالوں والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, آؤ سوال کرو ہم آپ کو جواب دیں. ہدایت کے کام یہ فرق اتنا آ گیا, اور یہی فرق ہے میں چاہتا ہوں کہ بڑھتا جائے گا, اور انشاءاللہ علم کے یہ دیے جلتے جائیں گے. کرنا شروع کروں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی. بہت شکریہ, معذرت چاہتا ہوں اس بات. دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اسی طریقے سے یہ دیا جلائے رکھے. بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی قبلہ بسم اللہ فرما رہے تھے آپ. میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہدایت ٹی وی سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ اس انداز کے ساتھ تھی, اور جہاں تک ہے, اور وہ بھی ہمیں یاد ہے, کام ڈاؤن کیا اس نے, جی تشفی کی, اسے تسلی دی, ڈائیلاگ کے ذریعے, براہین کے ذریعے, شواہد کے ذریعے, کوئی یہاں پہ کسی قسم کی وہ ریجڈنس. اور ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے پہلے, آج سے 7-8 سال پہلے جب ہم دوسرے چینلز پہ جاتے تھے,
مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی. ہم بیٹھتے تھے اور ادھر سے جو ہے کوشچن شروع ہو جاتے تھے, شیعہ یہ کرتے ہیں, شیعہ یہ کرتے ہیں, شیعہ یہ کرتے ہیں. جی ہاں, ابھی ہم نے بیٹھے ہی ہیں, ابھی خطبہ ہی تمام نہیں ہوا کہ اس کے بعد شروع ہو گئے کہ ان کا 40 پاروں والا قرآن ہے, یہ تو حج نہیں کرتے ہیں, یہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ جب بات آ گئی ہے کہ نماز پڑھتے کہاں, یہ نماز تو سکھاتے ہیں اور قرآن سیکھنا ہو تو ان کے پاس آؤ, حج کے کاروان جا رہے ہیں, ساری چیزیں. اور لوگوں نے بالکل اب لوگ جوک در جوک آ گئے ہیں مذہب اہل بیت کی طرف. اور ایک چیز جو ہمیشہ ہم نے اپنے پورا سٹاف بھی ہمارے پاس آتی بھی رہے جاتی بھی رہے, لیکن آج تک سٹاف ہمارا, ہم جدھر آپ کو شاید یاد ہے کہ جب ایک جگہ ہماری میٹنگ تھی اور ہمارے ایک سٹاف ممبر یعنی دوسرے چینل پہ سارے جتنے تھے بیٹھے ہوئے, وہ آ کے اس طرح اٹھ کے یعنی التماس کے ساتھ جو ہے نا بڑے پرتپاک انداز کے ساتھ ملا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ ہدایت ٹی وی سے جو ہماری ابتدا ہوئی ہے. یہ بھی حقیقت میں آپ دیکھیں کہ وہ سلیقہ ہے درسگاہ کا, چونکہ یہ ہدایت ٹی وی درسگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام, وہاں پہ آ کر بڑے بڑے آ کر پڑھتے تھے, بڑے بڑے آ دیکھیں آپ امام آئے ہیں اور وہ وہیں پہ آ کر خود حضرت ابو حنیفہ وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, امام مالک دیکھیں, اور اسی طرح امام شافعی ہیں, امام حنبل, یہ سارے کے سارے بالواسطہ اور بلا واسطہ اس درسگاہ سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ سیکھیں اور چاہے ہمارے مقابل میں آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہدایت ٹی وی نے یہ نہیں دیکھا ہے بالخصوص. اور آپ نے دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی بہت اچھی ہمارے ایک بات تو ہمارے علی جان شاہ صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بات کی. ہمارے کربلائی صاحب نے ایک بہت جس کی طرف حقیقت میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے مقابلہ نہیں بنایا, مقابلہ نہیں بنا, یعنی کسی کے لیے آ جائے کوئی کمپٹیشن کا سلسلہ آ جائے. ہم نے جب شروع کیا کوئی ہمارا چینل تھا نہیں کہ جس کا مقابلہ ہم کرتے, ہم نے دشمنان اسلام کا مقابلہ. اس میں کیا ہے کہ فرمایا کہ من سن سنتا حسنہ, اگر کوئی سنت حسنہ کا اجرا کرتا ہے تو فرمایا کہ جب تک وہ سنت حسنہ باقی رہتی اور جو اس پر عمل کرتا ہے, یعنی من عمل بہا, اور جو بھی اس پر عمل, یعنی ایک تو یہ کہ سنت حسنہ جاری رہتی ہے, اس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے, ومن عمل بہا, اور جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا اس پہلے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا. یعنی اس میں کسی چیز کی جو ہے نا وہ کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. باقی ریجڈنس نہیں رکھی, لمیٹیشنز نہیں رکھی, یہاں پہ کسی اوپن ماحول میں سٹاف, ہمارے یہ سٹاف نہیں ہوتا, یہ ہماری ٹیم ہوتی ہے, گھر کی طرح جل پل اور گھر کی ماحول کی طرح ہم نے ان کو رکھا ہے آج تک. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابتدائی جو سٹاف ہے آج تک 7ویں سال میں بھی موجود ہے, یعنی ابتدا سے لے کے یعنی بعض ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی لائیو پروگرام کرایا اور وہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس چونکہ کیمرے زیادہ بھی نہیں ہیں, اسی وجہ سے آپ 2 کیمروں سے گزارا ہو رہا ہے, چونکہ باقی ماشاءاللہ لائیو پروگرام کے لیے گئے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں, اگر برا نہ ہو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ میرا نام زاہدہ نقوی ہے اور میں امریکہ سے بول رہی ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ, آپ کو آپ کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ فرمائے. آپ کی بھی جزاک اللہ. پہلے شاید مولانا صاحب کو میری طرف سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں, مولانا سید عابد, مولانا صاحب اور ڈاکٹر غلام حسین, سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. ایکچولی ہدایت ٹی وی کا تو میں بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اور یقین جانیے خدا دعا ہے کہ نماز میں ہمیشہ میرے ساتھ یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو بھی تمام مومنین مومنات کو جزاک اللہ. ہم نے سیکھا ہدایت سے, میں نے کیا بلکہ میں شام کا وقت ہے یہاں پر, میں نے لوگوں کو یہاں بتایا اور وہ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں. جزاک اللہ. میں مجلس میں کہیں جاتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ نے ہمیں یہ بتایا اور ہم نے یہ چینل دیکھنا شروع کیا, اور وہ کچھ سیکھا جو آج تک ہم سیکھ نہ پائے اور کبھی سنا ہی نہیں تھا. جیسے کہ ایک یعنی آپ نے
کلاس جیسے ہم نے شروع کی، اسکول جانا شروع کیا، اور ماشاءاللہ وہ اکثر آپ کے یہاں پڑھتے بھی ہیں، نوخے بھی پڑھتے ہیں، وہ فیملیز وہ ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرتی ہیں، جب بھی جاتی ہوں بڑے پیار سے ملتی ہیں، اور ہدایت کی ٹی وی کی وجہ سے مجھے دعائیں ملتی ہیں. جزاک اللہ. آپ کا تو اجر خدا ہی بلند ہے، جیسے قبلہ نے بھی فرمایا دیا سے دیا جلتا ہے، ماشاءاللہ تو وہی ہے خوبصورت بات. جی ماشاءاللہ، بسم اللہ. وہی ایسا ہے کہ وہ دعائیں مجھے ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. نہیں آتا بات ہی نہیں ہے میرے پاس، مگر یقین جانیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. بہت کچھ سیکھا ہم نے، بہت کچھ سیکھا. یقین جانیے میں تو احسان کر ہی نہیں سکتی ہوں کہ آپ لوگوں آپ نے جو کچھ کیا، لوگوں کو علم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کہ کوئی غم نہ دکھائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جمع زبانی خرچ کرنا کی نہ بات کریں، عملی طور پہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ زاہدہ بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی آپ فرمائیں. جی آخری بات یہ عرض کروں کہ اللہ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت جسے نعمت عظمیٰ کہا جائے، یعنی سب سے اجر تو اس کا یہی ہے، ہماری بہن نے جو بات کی ہے. جی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو تبلیغ پہ بھیجا، اور یمن تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں، بسم اللہ. اور وہ جملہ یہ ہے کہ یا علی، اس بات کو یاد رکھنا، آپ کی طرف سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت پر آ گیا تو ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جس پر سورج کی شعاعیں چمکتی ہیں. اللہ اکبر. یعنی اس چیز کو یہ کام ہدایت ٹی وی کر رہا ہے. مولا امیر المومنین کی اس جو شان تبلیغ ہے اس کے صدقے میں یہ کام انجام دے رہا ہے، اور یہ بڑا یعنی پولائٹ انداز کے ساتھ، مثبت انداز کے ساتھ. یہاں پہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہی چاہتے ہیں، چونکہ گالیاں دینا علی والوں کا کام نہیں ہوتا ہے، گالیاں دینا معاویہ والوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ جتنے گالیاں دینے والے تھے وہ سارے کے سارے دفن ہو گئے ہیں. لیکن جو اللہ کا نور ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھتا ہے. جب اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ جس کے ساتھ آج یورپ میں یہ کہتا ہوں، ویسٹ میں کچھ بھی نہیں، ہر ایک آدمی اپنے رہنے کا جواز بنا سکتا ہے، ہر ایک آدمی. یعنی جو مجتہدین حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پہ بلاد مشرکین ہے اور تمہارے فساد کا خطرہ ہے تم وہاں پہ نہیں جاؤ. یہ اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ان کے رہنے کا جواز بن جاتا ہے. جب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو پھر ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہ جو اللہ نے چشمہ فیض دیا ہے، اس چشمہ فیض کو بند نہیں ہونے دیں، بلکہ اس کے لیے ہم اس کی تعمیر، اس کی ترقی، اس کی تعالی، اور اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس چشمہ فیض کو بند کر دیا جائے، ان آندھیوں کو روکا جائے، ان طوفانوں کو روکا جائے، ان مزاحمتوں کو روکا جائے، ان رکاوٹوں اور ان موانع کو روکا جائے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے. کم از کم آپ اور کچھ نہیں تو جو اس کی منیمم جو ممبرشپ ہے یہ وہ کر لیں کہ وہ بھی کوئی آپ کو یعنی پیسوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دینے والے اللہ کی ذات ہے، بندے نہیں دیا کرتے ہیں. بندہ بخل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہو جاؤں گا، قطعاً نہیں، بے نیازی اس میں آ سکتی ہے. انسان اسی وقت بے نیاز ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں انفاق کیا کرتا ہے. تو یہ ایک جو سلسلہ ہے خود ہدایت ٹی وی کا کہ جو محبان ہدایت کی صورت میں ہے، اور اس کا بھی یہ بھی ایک سمبولک فگر جس کو آپ کہتے ہیں، سمبولک فگر اس لحاظ کے ساتھ کہ 14 کے سائے میں رہے. مہینے میں کیا ہے 14 کے سائے میں رہے، تو 14 اس کا پاؤں کرا دیا گیا، اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کے اخراجات میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ اس شفاعت کے حصے دار بھی بنیں گے. اور کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا امام حسین کی جو نصرت تھی ہم اس نصرت میں بھی شامل ہیں، اور ہم لبیک یا حسین بھی کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اللہم عجل
ولی کل فرج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح نہیں ہے زبانی کلامی اور زبانی جمع خرچ کے ذریعے، ہم یہ جو مشن لے کر جا رہے ہیں، چونکہ یہ مشن آل محمد ہے، اس اہل بیت کے علیہم السلام کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سلسلہ آدمی یہ کہہ سکتا، یا اللہ میں جو ہے سخنے تو میں اس کی مدد کرتا تھا، مجھ میں اتنی ہمت باہر کر جتنی مجھ میں استطاعت تھی، وہ انہوں نے اتنی ہم سے ڈیمانڈ کی، کم از کم اتنی ڈیمانڈ ان سے ضرور کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ممبرشپ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہ اس کے لیے جو پرابلمز ہیں اور یہ بار بار کا جو سلسلہ ہے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے، بالکل اچھا نہیں لگتا ہے. اور اس کو آپ معذرت کے ساتھ قبلہ ایک آخری کالر ہے، ان کے شامل کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کو بھی سلام، اور مولانا حضرات کی خدمت میں میرا سلام. میں مدثر آباد کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. اور میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے ہدایت ٹی وی کا، ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کا اور مولانا حضرات کا، کہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہم لوگوں کے نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے. خاص طور پہ میں خواتین کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں کافی دیر سے پروگرام دیکھ رہی ہوں اور زیادہ تر مرد حضرات کی کال آئی ہیں اور صرف ایک بہن نے فون کی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اس چینل کی وجہ سے، آپ کے پروگرامز کی وجہ سے عورتوں میں بہت خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے، عورتوں میں یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے علماء اکرام سے ڈائریکٹ مطلب گفتگو کر سکتے ہیں. میں تو اس کو یہ سوچوں گی کہ ہم آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں اور آپ ہمارے سوالوں کے آسان طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم بس یہ اناف ہے، ہر روز ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے اور ہمیشہ آپ ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو یہ بڑی ہی خاص بات ہے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ کسی کی یہ سینگ ہے، مجھے نہیں پتا کس کی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کا مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. تو میرے خیال میں ہدایت ٹی وی جو ہے وہ دین کو لوگوں کی نسلوں تک پہنچاتا ہے. اور میں صرف یہ کسی کی خوشامد کے لیے نہیں، لیکن یہ حقیقت بیان کر رہی ہوں، اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، اور میرا دل آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تمام علماء اکرام کے لیے دعائیں کرتا ہے جو ہدایت کے پلیٹ فارم سے ہمیں نالج فراہم کر رہے ہیں. اور ہمیشہ آپ ڈونیشن کی بھی اپیل ہوتی ہے ہدایت ٹی وی پہ، لیکن صرف میں آج اس خوشی میں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں انشاءاللہ آن لائن جو ہے 50 پاؤنڈ ڈونیٹ کروں گی شکریہ کے طور پہ. اللہ سلامت رکھے سسٹر، بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ مدثرہ بہن، آپ نے ہمت افزائی بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی، اور ماشاءاللہ پاکیزہ جذبات ہیں جن جذبات کی خاطر ہدایت ٹی وی آج الحمدللہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہواؤں کے جھونکوں سے، طوفانوں سے، آندھیوں سے گزرتا ہوا بھی اپنے وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے. ایسے ہی ہماری سسٹرز ہیں، ایسے ہی ہمارے بھائی ہیں کہ جو اس طرح پاکیزہ جذبات اس کو رکھتے ہیں اور بے لوث. دیکھیں نا اس میں جو ہے ذرا برابر بھی یہ نظر نہیں آتا کہ خالی زبان خرچی ہو رہی ہے یا صرف زبان سے چاپلوسی ہو رہی ہے یا آگے دیکھ کر کے منہ پر جو ہے تعریف ہو رہی ہے. یہ گھر بیٹھے آن لائن کہہ رہی ہے کہ میں 50 پاؤنڈ جمع بھی کر رہی ہوں شکریہ کی خاطر. تو یہ پاکیزہ جذبات ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسے پاکیزہ جذبات کو اور جو ہے تقویت ملے تاکہ ہدایت ٹی وی کو ان جذبات کی وجہ سے بھی تقویت حاصل ہو. جزاک اللہ. محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پہ ہے. میں قبلہ عباس عابدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ دعائی کلمات کے ساتھ دعا کریں گے. جی بسم اللہ. دعا کریں گے. اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد. ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. الہی آمین. الہی آمین. پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہی آمین. پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی آمین. جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں یا اللہ تو نے اس مصیبت سے نجات عطا. الہی آمین. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات بیمار ہیں، بیماری کربلا کے صدقے میں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما. الہی آمین. ہمارے جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، بالخصوص باقر بھائی کے نام بھی ہمارے کربلائی صاحب نے، وہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے بھی بڑے اچھے جو ہے نا سپورٹر بھی تھے، اور آخری انہوں نے
جب ہم نے یہاں پہ ایک اپیل بھی کی تھی، اس میں 1500 پاؤنڈ انہوں نے ڈونیٹ بھی کیا تھا، اور ان کی گھر والوں کا پچھلے دنوں مجھے فون بھی آیا کہ ان کا انتقال ہوا. ان کے لیے ہم نے اسپیشل یہاں پہ بھی دعا کرائی. مجلس ترحیم کا بھی ان کے نام کا سلسلہ ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فیملی کو، جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے ساتھ منسلک مرحومین رہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. پروردگار جو بھی افراد ہمارے محبان مہدی میں ہیں یا محبان ہدایت میں ہیں، پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، رزق روزی اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل. پروردگار ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجاء محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی. آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا ناظرین ناظرات، ہدایت ٹی وی کے آغاز سے لے کے اب تک جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے سپورٹر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہدایت ٹی وی کی مدد کرتے ہوئے، زبانی اور مالی مدد کرتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور خدمات کرتے رہے ہدایت ٹی وی کے لیے. اور خاص کر ہمارے جو پریویس ڈائریکٹر تھے، ایکس ڈائریکٹر جن کا انتقال بھی ہو گیا، جناب سید سخاوت حسین شاہ صاحب، اور ہمارے دیگر جتنے بھی محبان ہدایت اور محبان مہدی میں رہے ہیں یا پھر لگاتار کال کرتے رہے اور ہمیں حوصلہ دیتے رہے، ان سب کے لیے ایک مرتبہ آپ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر فرما کے ان کی روح کو شاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد وعلی محمد. محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے محترم مہمانان کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کا، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں جیسے قبلہ نے بھی فرمایا اور آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے. آپ کی محبت، تعاون ہمیں شدید درکار ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.